بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا رکوع نمبر 7 ہے۔ ہم پہلا سوال کر رہے ہیں MCQs کا، جو کہ کہانی پیپر کے اندر 20 نمبر کا آئے گا۔ پہلا پورشن تعارف قرآن جو کہ 4 نمبر کا آئے گا، وہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم اپنے دوسرے پورشن سورۃ البقرہ کے 20 رکوع کے MCQs پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا رکوع نمبر 7 ہے، جس کا موضوع ہے بنی اسرائیل اور صحرائے سینا۔ بنی اسرائیل جب فرعون سے بچ کر نکلے تو وہ صحرائے سینا کے اندر پہنچے تھے۔ سوال نمبر 301، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مانگا پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا اپنا عصا، یعنی لاٹھی ماری تھی، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے 12 قبائل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی مارو پتھر پر۔ پتھر سے کس قوم کے لیے 12 چشمے نکالے گئے؟ قوم موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے ڈیش چشمے پھوٹے، یا بنی اسرائیل کے لیے پانی کے کتنے چشمے نکالے گئے؟ یہ سوال 2 اینگل سے پوچھا گیا ہے، تو اس کا جواب ہے 12 چشمے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوال نمبر 305 پر 2 سٹار لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ملتان بورڈ میں پچھلے 12 سالوں میں 3 مرتبہ پوچھا جا چکا۔ استسقا کے معنی ہے پانی مانگا، عینن کے معنی ہے چشمہ۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، یعنی من و سلوہ پر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم وہ چیزیں کھاتے تھے، پیاز تھی، سبزیاں تھی، وہ ہمارے لیے نکال۔ بصل کا معنی ہے پیاز، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کا تعلق ہے قوم موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی ان پر ڈال دی گئی ذلت اور مسکنت۔ بنی اسرائیل قتل کر دیتے تھے پیغمبروں کو۔ کون سی قوم انبیاء کو قتل کرتی رہی ہے؟ یہودی۔ یہ یہودی اور بنی اسرائیل تقریباً ایک ہی قوم کے لیے بولا جاتا ہے لفظ آج کل۔ ویسے تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کے جو 12 بیٹے تھے تو وہ 12 قبائل آگے چلے۔ سب سے پہلا جو بیٹا تھا بڑا، وہ یہودا تھا، تو اس کی جو نسل تھی آگے یہودی کہلائی۔ لیکن آج کل تمام بنی اسرائیل کے لیے لفظ یہودی بولا جاتا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو آگے اولاد چلی ہے وہ تمام کے تمام یہودی ہیں، اور بنی اسرائیل بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ کون سی قوم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتی رہی؟ یہودی۔ رکوع نمبر 8، یہود و نصارہ، رفع طور، واقعہ سبت اور واقعہ ذبیح بقرہ۔ یہ رکوع جو ہے یہ آپ کے سلیبس کی جان ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑے ہی اہم موضوعات، ایک تو واقعہ سبت ہے اور ایک واقعہ ذبیح بقرہ ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے۔ کوئی بھی پیپر ایسا نہیں ہے جو اس رکوع کو صرف نظر کر کے بنایا جائے۔ تو یہ رکوع اچھے طریقے سے آپ لوگ ذرا پڑھیں اور تیار کریں، اور اگر اس میں کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ رفع طور، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، یعنی وعدہ لیا، اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پہاڑ کو۔ کوہ طور اٹھایا گیا قوم موسیٰ علیہ السلام پر۔ الفضل کا معنی ہے رحمت۔ واقعہ سبت، یوم سبت سے مراد ہے، یا یہود کے لیے ڈیش کا دن مقدس ہے ہفتہ۔ سبت جو ہے وہ عربی لفظ ہے ہفتے کے لیے۔ عربی زبان میں یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کا دن۔ قرادتاً کے معنی ہے بندر۔ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بنی اسرائیل کو بنا دیا بندر۔ انسانی صورتوں کا بندروں کی شکل میں مسخ کیے جانے کا واقعہ کس قوم کے ساتھ پیش آیا؟ بنی داؤد علیہ السلام۔ ایلا بستی کی تباہی حضرت ڈیش کے زمانے میں ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔
واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ لوگ ایک دریا کے کنارے پر ایلا بستی کے اندر تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا. تو یہ 3 گروہ تھے. سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہفتے والے دن جو ہے وہ کام کاج کرنے سے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ صرف میری عبادت کریں گے، کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے. ان لوگوں کا مشغلہ مچھلی پکڑنا تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور آزمائش کے لیے جو ہے ہفتے والے دن دریا کے اندر مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ زیادہ بھیج دیتا تھا. تو ان لوگوں نے ایک ہیلا کیا، ایک بہانہ کیا. یہ لوگ تالاب بنا لیتے اور دریاؤں کا پانی جو ہے ہفتے والے دن ان تالابوں کے اندر چھوڑ دیتے. مچھلیاں ہفتے والے دن ان کے بنائے ہوئے تالابوں کے اندر آ جاتی پانی کے ساتھ، اور یہ اتوار والے دن جا کر پکڑ لیتے تھے. اب ان کے 3 گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو یہ کام کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو اس کام سے روک رہا تھا کہ یہ کام نہ کیا جائے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ نہ تو یہ خود کام کر رہا تھا اور نہ ہی روکنے والوں کے اندر شامل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ دونوں گروہ کو، جو مچھلی پکڑتے تھے اور جو تبلیغ نہیں کرتے تھے، ان دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل کے بجائے بندروں کی سی شکل دے دی، اور چند دن کے اندر ہزاروں لوگ بندروں کی شکل کے اندر ہو کر ختم ہو گئے. تو یہ واقعہ سبت تھا. دوسرا واقعہ ذبیح بکرا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ذبح کریں ایک گائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کون سا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا؟ گائے کا ذبح کرنا مشکوک ہو گیا قوم موسیٰ علیہ السلام پر. بنی اسرائیل نے گائے کی عمر پوچھی تو انہیں بتایا گیا اوسط عمر کی. بنی اسرائیل نے گائے کا رنگ پوچھا تو فرمایا زرد رنگ کی ہو. بنی اسرائیل کو جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اس کا رنگ تھا زرد. فاردن کا معنی ہے بوڑی. الحرس معنی ہے کھیتی. جیتا بھی کا مطلب ہے میں لایا. آخر بنی اسرائیل نے ذبح کیا گائے کو. یہی وہ رکوع ہے جس کی نسبت سے اس سورت کا نام البقرہ ہے، یعنی گائے ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص عامیل نامی قتل ہو گیا. اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگتا تھا. تو یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور یہ معاملہ جو ہے حل کرنے کا کہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو. اب یہ لوگ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مختلف سوالات پوچھے کہ جی وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیا کرتی ہو، اس کی عمر کیا ہو. حالانکہ اگر کوئی بھی گائے وہ اس وقت پکڑ کر ذبح کر دیتے تو وہ قبول ہو جاتی، اور قاتل جو ہے وہ مقتول جو ہے یعنی مرنے والا وہ اٹھ کر بتا دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان سے کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا وہ مقتول کے لگائیں، یعنی مردے کے لگائیں، وہ اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. اب انہوں نے مختلف سوالات کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف ان کے جوابات دیے کہ جی وہ زرد رنگ کی ہو، اوسط عمر کی ہو، کوئی کام نہ کرتی ہو، نہ اس پر کوئی داغ ہو. تو اب ان کو اس کے وزن کے برابر سونا دے کر وہ گائے خریدنی پڑی، اور پھر اس کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے جب مردہ کو لگایا گیا تو اس نے اٹھ کر بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے میری دولت اور میری بیٹی حاصل کرنے کے لیے مارا تھا، اور پھر جا کر یہ مسئلہ حل ہوا. رکوع نمبر 9، واقعہ ذبیح بکرا کی حکمت، یہود کی خرابیاں. اور وہ بات یاد کرو جب تم نے قتل کیا آدمی کو. یہود کی سختی، ثم قست قلوبکم کے الفاظ ہیں یہود کے لیے. ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے یہودیوں کے.
تمہارے دل اس طرح سخت ہو گئے جیسے پتھر۔ قرآن نے یہود کے دلوں کو زیادہ سخت قرار دیا ہے پتھر سے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تمہارے دل ہو گئے پتھر۔ قرآن کے مطابق بعض پتھر گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ الحجارہ کا معنی ہے پتھر، ماؤن کا معنی ہے پانی۔ تحریف کتاب، تحریف کا مطلب ہے رد و بدل۔ تحریف کا مطلب ڈیش کرنا ہے، یعنی رد و بدل کرنا ہے۔ یہودی علماء آسمانی کتابوں میں ڈیش کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، یعنی رد و بدل کرتے تھے۔ یکسبونا کے معنی ہے وہ کماتے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن۔ یہود کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ جنت میں رہنے والے جنت میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ یہود کی ایک خصلت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ رکوع نمبر 10 میثاق طور یا احکام عشرہ، یہ دو اس کے اندر ٹاپکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا صرف اللہ کی عبادت کا۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے ڈیش حسن سلوک کریں گے۔ دماء کا معنی ہے خون، دماءہم کا معنی ہے ان کے خون۔ اسم کا معنی ہے گناہ۔ العدوان کا معنی ہے زیادتی۔ اسارہ کا معنی ہے قیدی۔ افتؤمنون کا معنی ہے کیا تم ایمان لاتے ہو۔ رکوع نمبر 11 بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی، نسلی تعصب، بچھڑے کی محبت اور حریص سے زندگی ہونا۔ تو یہ رکوع نمبر 11 کے ٹاپکس ہیں۔ روح القدس کس کا لقب ہے، یا روح القدس فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر روح القدس کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ڈیش دیے، معجزے دیے تھے۔ روح اللہ کا لقب دیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ نصارہ کہتے ہیں، یا نصارہ سے کیا مراد ہے، نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون سے ہیں، یا نصارہ پیروکار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، اور جو عیسائی تھے، جو پیروکار تھے عیسائی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں عیسائی۔ عقیدہ تثلیث سے کیا مراد ہے، تین خدا۔ یہ دراصل عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین بندے مل کر خدا بنتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خود، دوسرے کنواری مریم، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی یہ تین ہستیاں یہ خدا ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے ان کا، یہ عقیدہ تثلیث کہلاتا ہے، یعنی تین خداؤں کا عقیدہ۔ نصارہ کی مقدس کتاب ہے انجیل۔ انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ انجیل عطا کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی بڑی وجہ کیا تھی، حسد۔ یہودی حسد کرتے تھے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اسی طرح تفصیل بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب۔ پھر جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی بنو اسحاق میں سے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے صرف
نبی آخر رسول آئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، صرف وہی نبی آئے۔ اب یہودیوں کو حسد یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آنا چاہیے تھا آخری، یعنی بنو اسحاق سے ہوتا، آخری نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم تمہارے پابند نہیں ہیں نبی بھیجنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس شخص کو نبی منتخب کرتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا کہ جی آخری نبی جو ہے وہ بنو اسحاق میں سے ہی ہو۔ تو ان کے حسد کی ایک وجہ یہ تھی کہ آخری نبی جو ہے وہ بنو اسحاق میں سے ہونا چاہیے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنو اسماعیل میں سے تھے، اور اس وجہ سے یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ سوال نمبر 367، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ڈیش اور ہم نے انکار کیا۔ دنیا کی زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہیں یہودی، ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ وہ 1000 سال جیے، ان کی یہ دنیاوی زندگی کبھی ختم نہ ہو۔ قرآن مجید کے اندر ان کا یہ حریص زندگی ہونا، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے اس رکوع کے اندر۔ یہودی کتنی عمر کے خواہش مند ہیں؟ 1000 سال۔ میں نے ابھی بتایا کہ ہر یہودی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 1000 سال جیے، اور ایک دوسرے کو دعائیں بھی دیتے ہیں کہ جی تمہاری 1000 سال زندگی ہو، کیونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتوت کر رہے ہیں اس دنیا کے بعد ان کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، اور ان کے لیے وہاں پر آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہونا۔ ان میں سے ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے 1000 سال۔